سلمان صاحب، آپ کی نظر میں آج کا کراؤڈ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کی جو ساکھ متاثر ہوئی تھی وہ بحال ہوئی ہے یا ابھی مقبولیت کے پیمانے کچھ اور بھی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ 16 ماہ کی عدم کارکردگی کے بعد میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنا کامیاب جلسہ یا اتنا کامیاب استقبال نواز شریف صاحب کا ہو پائے گا۔ ایک بھرپور جلسہ تھا، چارج کراؤڈ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ جی نرسریوں اور گملوں میں پلے ہوئے پودے، یہ پاکستان کی تلخ تاریخ ہے۔ کون اس کے ذریعے نہیں آیا اور پھر کس نے اس سے انحراف نہیں کیا، اور انحراف کرنے کے بعد ایک مشکل صورتحال، مقدمات، صعوبتیں، جیلیں۔ یہ جو آج کا شو ہے یہ نواز شریف کا شو ہے، یہ مریم نواز کا شو ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں تو شہباز شریف اور حمزہ کا کوئی کردار نہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ نے وہ جو اپنے ابتدائیے میں کہی ہے، میں تو ہمیشہ یہاں کہتا تھا نا، ایک فضا قائم کہ جی نون میں سے شین نکل گئی۔ میں اس فیملی کو جانتا ہوں۔ بات یہ کہ وہ مشکل حالات ہوں، مسند اقتدار پہ ہوں، جیلوں کے اندر ہوں، مقدمات کا سلسلہ ہو، وہ خاندان ایک ہے، وہ میاں شریف کی اولاد ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہ اکٹھے ہیں۔ لیکن اب بات یہ کہ جو میاں صاحب نے جو سپیچ کی ہے، میں یہاں پر یہی بات آپ کو کہتا رہا تھا، وہ صبح بھی آج ٹرانسمیشن میں بات ہو رہی تھی کہ جی وہ لکھی ہوئی تقریر کریں گے۔ میں پہلے بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ اپنے دل کی بات کرے گا اور ضرور کرے گا، اس لیے کہ پولیٹیشنز کو آپ پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بات تو ثابت ہوئی کہ مقدمات، جیلیں اور عدالتی نااہلیاں کسی کی سیاست پر اثر انداز نہیں ہو سکے، جنہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک مقبول لیڈرشپ کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا تھا، جیلوں میں بند کیا تھا۔ کیا وہ اس کی سیاست کو ختم کر پائے؟ میرا خیال یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ مستقبل میں مفاہمت بات یہ کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہتا تھا کہ وہ ایشوز کی بات کرے گا، اس نے بلوں کی بات کی ہے، اس نے روٹی کی بات کی ہے، مفاہمت یا مزاحمت؟ اس نے دیکھیں جو نئی صورتحال ہے، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تو پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے نا، تو پھر سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور جو یہ بات الیکشن کے حوالے سے کہی گئی ہے یاد صاحب نے، یہ درست ہے۔ بات یہ کہ لیجیٹیمیٹ الیکشن، بھائی 2018 کا بھی الیکشن ساروں کو پتہ ہے نا کیسا ہوا تھا، چل گیا نا، 5.5 سال انہوں نے چلا لیا نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی استحکام لانا ہے نا، پھر پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے۔ ہمارے لیے الیکشن مصیبتوں کا باعث ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ الیکشن ہوتا ہے، ایک صاحب اٹھ کے کہتے تھے 200 دھاندلی ہے جی، صرف 2018 کا قبول ہوا جو کسی اور کو قبول نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی طرف جانے کا سیاسی راستہ موجود ہے، اور اگر واقعتاً یہ سنجیدہ ہے، ڈیموکریسی ہے، پولیٹکس ہے، تو پھر بیٹھے نا۔ سیاست تو جو سیاسی طرز عمل کا نام ہے، اس میں ڈیڈ لاک کی کوئی صورتحال نہیں۔ کس نے ڈیڈ لاک پیدا کیا، کس نے کون تلخیے لایا، کس نے تلاؤ پیدا کیا، کس نے ٹکراؤ پیدا کیا، کون الزام تراشی کی سیاست لایا؟ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مفاہمانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک اچھی بات کی، دیکھیں انہوں نے نام لیا، اس نے بعد میں کہا میں نہیں نام لینا چاہتا، اس کا مطلب کوئی کچھ تھوڑا سا تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر ہم بات کریں گے کہ واقعی وہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھ کر آئے ہیں یا نہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی سیاسی اہمیت کی۔ ابھی ذکر کیا صافی صاحب نے کہ انہوں نے کریڈٹ دیا ہے مریم نواز کو، شہباز شریف کو، لیکن نواز شریف نے اپنی تقریر میں صرف مریم نواز کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے ان کی واپسی سے شہباز شریف کی کوئی سیاسی اہمیت متاثر ہوگی؟ مجھے بھی کسی کو کریڈٹ دینے دیں، یہ کریڈٹ تو میں دیتا رہا ہوں نا۔ کبھی یہاں کہا گیا تھا کہ یہ جو ناٹک کون کر رہا ہے، یہ ناٹک تھا اس وقت، تو یہ کریڈٹ ہم ان کو دیتے ہیں، باضابطہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ درست کہا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جی جو حالات بنا دیے گئے تھے کہ تحریک انصاف کی ٹکٹ لے کے پیچھے جائیں گے اور امیدوار آگے بھاگتے پھریں گے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے فاضل دوست جو بات کہتے ہیں پولیٹیکل الیکشن لڑے ہوئے ہیں، ہم تو انہیں ہمیشہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے، دیکھیں میں 16 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے اس کا ناقد رہا ہوں، اور میں اس لیے رہا ہوں کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، تو پھر شہباز شریف ڈیلیور کرتا نظر آتا ہے، لیڈر وہ ہے۔ دیکھیں بات یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف کی آمد سے پہلے سارے تجزیے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی ایک بندوبست کے تحت آ رہے ہیں، وہ مفاہمت کی بات کریں گے، وہ مل کے چلیں گے۔ آپ ذرا ایشوز دیکھیں، میں حیران ہوں کہ وہ شخص جو باتیں ماضی میں کرتا رہا، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کریں گے،
مشرقی پاکستان کو بوجھ سمجھا گیا، وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ یہ حقائق ہیں۔ اگر وہ روٹی کی، بجلی کی، پانی کی بات کر رہا ہے تو دراصل ایشوز یہ ہیں۔ اب آئیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی اہمیت، دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اہمیت حکومتی سطح پہ تھی، پارلیمانی سطح پہ تھی۔ مریم نواز کا کریڈٹ یہ ہے کہ جب وہ جو 2018 والا ناٹک ہوا تھا نا، تو پھر ہمیں بھی کہا گیا کہ جی آپ نے 100 دن نہیں بولنا، پھر کہا 6 ماہ، کہاں سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ نے نہیں بولنا، کیوں نہیں بولنا؟ یہ مریم نواز تھی جب سارے چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ اور نون لیگ کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں خواتین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ مسلم لیگ یہ اقتدار کو دیکھتے ہیں۔ پہلے بھی جب وہ نواز شریف اندر ہوا تھا تو کلثوم نواز نکلی تھی، نواز شریف کی سیاست کا بلکہ میں آپ کو صرف مریم ہوں گے یا شہباز ہوگا؟ پاکستان کی سیاست میں اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھٹو صاحب پہ برا وقت آیا تھا تو نصرت بھٹو نکلی تھی، پھر بے نظیر نکلی تھی۔ اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں علیمہ خان لیڈ کریں گی۔ یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے کہ یہاں پر مردانہ وار جو کردار ہے وہ خواتین ادا کرتی ہیں۔ ادھر نواز شریف کی ترجیح کون ہوگا، مریم یا شہباز؟ مریم نے سٹرگل کی ہے، مریم نے برے حالات میں مردانہ وار رول ادا کیا ہے۔ جب مسلم لیگی نہیں تھے، مجھے پتہ ہے نا کہ جب سب سے پہلے چیلنج کس نے کیا تھا کہ وہ مریم نواز تھی، جیل بھی کاٹی ہے۔ اور یہ جیلیں جو ہے نا، نواز شریف نے کون سی جیل نہیں کاٹی؟ بھائی بات یہ ہے کہ جیلوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیلوں کے لیے تیار رہنا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کے مقدر میں جیلیں ہیں، اس لیے کہ جب چور دروازے ناٹک بروئے کار لائے جائیں گے تو پھر جس دن یہ عوام کی تائید اور حمایت سے آئیں گے نا، پھر یہ جیلوں میں بند نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تک کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی سیاست کو منسلک نہیں کریں گے، لوگوں کا چولہا نہیں جلائیں گے، بجلی کے بل ان کی دسترس میں نہیں ہوں گے، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ یہ لوڈ سارا پاکستان کے عوام اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو عوام کا دکھ ستا رہا ہوتا ہے، جیسے اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کی طرف جا سکتے ہیں معاملات آج کی دیکھیں ایک بات تو ٹھیک کہی گئی ہے، یہ جو کینہ، بغض اور نفرت یہ دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ آگے کی طرف دیکھیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے۔ وہ ایک ریئل پولیٹیشین ہے، اور بنا کیسے؟ اس لیے کہ اس نے ایک مشکل صورتحال بھگتی ہے، جیلوں میں گیا ہے، اس کو نااہل تک قرار دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اس جلسے کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہوگا جن لوگوں نے اسے عدالتی طور پہ نااہل قرار دلوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے پاس 10 زندگیاں ہوتی ہیں، آپ اسے نااہل قرار دیتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں۔ اور آج کی پذیرائی ان کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے لوگ یہ محبت اور نفرت دو طرفہ ہوتی ہے۔ جیسے مجھے یاد صاحب سے محبت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو میرے سے نہ ہو۔ اسی طرح نواز شریف اور پاکستان کے عوام کے اندر ایک رشتہ قائم ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت آج بینار پاکستان ہے۔ لیکن اگر لوگ ان سے محبت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ جب تک آپ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں اطمینان لے کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اور پھر میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ایاز امیر صاحب کو کہ ان کے دوست آج واپس آئے۔ فکر سے میدان میں آپ نے آگے جانا ہے۔